اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے سامری جادوگر۔ سامری جادوگر بھی بنی اسرائیل کا ہی ایک شخص تھا، اور اس کی پرورش اس طرح سے ہے کہ جب فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوئی ہے اور اس نے فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کو جلا کے راکھ کر دیا سوائے وہاں کے مسلمانوں کے، تو فرعون گھبرا کر اٹھا۔ اگلے دن اس نے دربار میں اپنے سب نجومیوں کو بلایا، ان کو اپنا سارا خواب سنا کر بتایا، اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ تو تمام نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ مسلمانوں کے گھر میں جلد ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور خود اس پر قابض ہو جائے گا۔ یہ سن کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے گھروں کے پہرے دو، مسلمانوں کے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دو، اور یہاں تک کہ حکم دیا گیا تمام مردوں کو کہ وہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکمت اس میں کچھ اور ہی تھی۔ اسی دوران میں 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک نے اپنے لڑکے کو غار میں چھپا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو سمندر کے حوالے کر دیا کشتی میں ڈال کے، جو کہ فرعون تک پہنچے۔ خیر، غار والا بچہ سامری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے اور پرورش کریں گے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روز آتے اور اس بچے کو اپنی انگلی مبارک سے دودھ پلاتے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ خیر، اصل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کو پالا تھا، سامری کو، تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی جانتا تھا، اور اتفاقاً سامری کا نام بھی موسیٰ سامری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے، دونوں ہی موسیٰ تھے۔ مگر جب کوئی شخص ازل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ نامراد ہی ہوتا ہے، وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ فرعون کے گھر میں پرورش پائی وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوئے۔ تو خیر، فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا، تو سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچھڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، اس نے وہ خاک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچھڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ عز و جل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے
لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور 12,000 آدمیوں کے سوا، تقریباً 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اس کے آگے سجدے کرنے لگے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف لے کر بستی میں آئے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گئے، اور آپ کی طبیعت بھی جلالی ہی تھی۔ آپ نے جوش غضب میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ انہوں نے کہا کہ قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالتے، تو اس لیے میں نے خاموشی کو ہی بہتر جانا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا، اور موسیٰ سامری سے بھی لڑائی ہوئی اور اس نے بھی شکست کھائی۔ تو یہاں تک یہ سامری کے بارے میں آپ کو معلومات دینی تھی، اور اس نے جو بچڑا بنایا تھا وہ آپ تک اس کی یہ ساری قیمتی معلومات قرآن کریم کی پہنچانا ہمارا مقصد تھا۔ دعا کریں اللہ پاک ہمارے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے۔ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ۔